إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان عفوا غفورا۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی یہ آیت، اس میں اللہ رب العزت چار باتوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور یہ انسان کی زندگی کی بہت اہم ضرورت بھی ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور جس معاشرے کے اندر آپ تشریف لائے، ان کے دسترخوان کی ایک زینت شراب تھی۔ الا ماشاء اللہ کوئی بھی ایسا دسترخوان نہیں تھا جہاں شراب نہ ہو، کسی بھی کھانا یا کوئی بھی معاملہ ہو۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اسے ام الخبائث یعنی خباثتوں کی ماں کہا گیا، ہر برائی کی جڑ ہے یہ، تو اس لیے فوری طور پہ اس کو ختم کرنا ناممکن تھا۔ تو پہلے اللہ رب العزت کا حکم سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، تو وہاں اللہ نے پہلا حکم یہ نازل فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے۔ جو لوگ دانا اور عقل مند تھے ان کی فوراً بات ذہن میں آ گئی کہ یہ جو ہے معاملہ خطرناک ہے، اس سے بچا جائے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض ایسے انسان ہوتے ہیں کہ بے شک انہیں منع کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، ان کے سامنے کوئی واضح سکیچ بھی نہ ہو، فطرتاً وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ یوں تو ممکن ہے اور بھی لوگ ہوں، لیکن دو نام ایسے ہیں جنہوں نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی۔ ان میں ایک سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں شخصیات ایسی تھی جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے جاہلیت کے اندر بھی نہ کبھی زنا کیا تھا اور نہ کبھی شراب پی تھی، جبکہ کوئی بھی شخص ان دونوں باتوں سے بچا ہوا نہیں تھا الا ماشاء اللہ۔ تو اب یہ دوسرا حکم نازل اس وقت ہوا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری دعوت کی، اور اس دعوت کے اندر شراب بھی تھی۔ سب نے اس سے استفادہ حاصل کیا، ادھر نماز کا وقت ہو گیا، مجھے انہوں نے آگے کھڑا کر دیا۔ تو میں نے جب سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اس کا معنی تو یہ ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم نہیں کرتے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے زبان سے یہ بات نکل گئی کہ ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو، اور وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ نے یہ دوسرا حکم نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اہل ایمان، جس وقت تم نشے میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہیں جانا،
حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جو کہہ رہے ہو تمہیں پتا ہو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یعنی وہ نشے کی حالت میں لفظ غلط نکل گئے، تو اللہ رب العزت نے یہ دوسرا حکم نازل فرمایا۔ جس وقت سورۃ مائدہ کی یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ پلید ہے، شیطان کا عمل ہے، پھر ہمیشہ کے لیے قیامت تک یہ چیز حرام ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ جب یہ اعلان ہوا اس آیت کا، تو لوگوں کے گھروں میں جو گھڑے بھرے ہوئے تھے نا، انہوں نے گلی میں پھینک دیا، اور مدینے کی ہر گلی میں اس طرح تھا جیسے شراب پھیلی ہوئی ہے، سب لوگوں نے ضائع کر دی۔ تو اللہ رب العزت اس میں پہلا حکم یہ دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ۔ اس آیت کا بعض لوگوں نے مذاق اڑایا کہ وہ اتنا ہی کہتے ہیں اہل ایمان نماز کے قریب نہ جانا، اگلی بات نہیں پڑھتے۔ اور ایک ان لوگوں نے بھی یہ خباثت کی جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لوگوں، کہ وہ آیت کا تھوڑا سا ٹکڑا پڑھ کے اپنے مقصد کو حاصل کر کے دوسرا نہیں پڑھتے۔ یہاں بھی بعض بد نصیبوں نے یہ لفظ کیے کہ لوگوں کو اللہ کہتے ہیں نماز کے قریب نہ جاؤ، اگلی بات نہیں کہ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، جب تم نشے میں ہو اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک تمہیں علم نہ ہو تم کہہ کیا رہے۔ دوسری بات یہ سمجھائی جا رہی ہے، ولا جنبا الا عابر سبیل حتى تغتسلوا، جب انسان حالت جنابت میں ہو تو وہ مسجد میں نہ آئے، وہ عورت نفاس میں ہے یا مینسز میں، کہا وہ مسجد میں نہ آئے۔ ہاں اگر مسجد کے اندر سے رستہ جاتا ہے تو گزر سکتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حالت جنابت کے اندر مسجد کے اندر بیٹھنا، سونا، لیٹنا یہ غلط ہے۔ اس میں گزرنا جائز ہے، کیونکہ مسجد نبوی کے اندر بہت سے صحابہ کے گھروں کے دروازے تھے، اور آج کی طرح ایسا معاملہ تو نہیں تھا نا، ہر گھر میں ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ بنا ہوا ہے۔ لوگ نہانے کے لیے بھی باہر جاتے تھے، رفع حاجت کے لیے بھی باہر جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ولا جنبا الا عابر سبیل حتى تغتسلوا، اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو وہ مسجد کو گزرگاہ تو بنا سکتا ہے، یعنی وہاں سے گزر سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، حتى تغتسلوا، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یہ تیسری بات، اگر کوئی شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے، او جاء احد من الغائط او لامستم النساء، یا وہ رفع حاجت کے لیے گیا ہے کہ اس کا وضو ختم ہو گیا، او لامستم النساء، یا اس نے ازدواجی تعلق قائم کیا ہے، فلم تجدوا ماء، اب وہ پانی نہیں پاتا کہ اس کے پاس پانی نہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، یا پانی نہیں تو اس نے کھانا ہے یا کچھ کرنا ہے، تو کہا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، پھر پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ ہر بندے نے تیمم کا اپنا ہی طریقہ بنایا ہوا ہے، وہ مٹی لگا کے جس طرح وضو کرتے ہیں پورے جسم کے اعضاء کو ملنا شروع کر دیتے۔ ایسا حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سفر میں تھے تو مجھے احتلام ہو گیا، پانی نہیں تھا، ٹھنڈ بڑی تھی، تو جس طرح زمین کے اوپر جانور لوٹتا ہے میں زمین کے اوپر لوٹنا شروع کر دیا تاکہ میرا سارا جسم پاک ہو جائے۔
جبکہ تیمم صرف یہ ہے کہ اس طرح دونوں ہاتھوں کو مٹی لگائی جائے پھر انہیں جھاڑ دیا جائے، اپنے اس طرح ہاتھوں کو مل کے یہ چہرے پہ لگا دے، یہ تیمم ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر بھی اسی طرح کی بات ہے۔ سورۃ مائدہ میں بھی ہم پڑھیں گے، یہاں بھی یہ ہے، کہا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، 4 حالتیں بیان کی۔ اگر کوئی شخص مریض ہے، بیماری ہے، کہ اس کی وجہ سے اگر وضو کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، او علی سفر، یا سفر میں ہے۔ سفر میں بعض اوقات پینے کے لیے پانی تو ہوتا ہے لیکن وضو یا نہانے کے لیے نہیں ہوتا، تو ایسے حالات میں علماء کا اس میں جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ جو پینے کے لیے پانی ہے اسے پینے کے لیے رہنے دے، اور وہ تیمم کر لے، اس کے لیے وضو یا غسل ضروری نہیں ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ اسے پانی میسر آ جائے تو اس وقت وہ وضو کر لے یا غسل کر لے۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا وہ قضاء حاجت کے لیے گیا ہے، یعنی کسی بھی صورت انسان کا وضو خطا ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ وضو کرنا ہے تو پانی نہیں پاتا تو فتیمموا صعیدا طیبا۔ اسی طرح ازدواجی پھر فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا۔ اب یہ دیکھیں 2 لفظ ہیں، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، مٹی لگا کے یا چہرے پہ ملنا ہے یا ہاتھ پہ ملنا ہے، یہی تیمم ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ہمارے بعض لوگ اپنی طرف سے تقوی کا اظہار کرتے ہوئے جس طرح وضو کے اعضاء کو جن مقام سے دھویا جاتا ہے وہاں مسح کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم، وجوہ کہتے ہیں چہرے کو، ایدیکم ہاتھوں کو، تو ہاتھوں کو آگے پیچھے سے ایسے اور ایسے، اور یہ بھی نہیں مٹی لگا کے منہ پہ مل لینی ہے، بلکہ اسے جھاڑ دینا ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ رب العزت درگزر کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ یہ 4 باتیں ہمیں اپنی زندگی میں یاد رکھنی چاہیے۔ اب العیاذ باللہ نشے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک مسلمان نشہ بھی کرے۔ آپ کہیں گے کہ کئی کرتے ہیں، نشہ کرنے والا اسلام میں نہیں رہتا۔ اب یہ ہے کہ انسان اگر نیند کی حالت میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ اپنی نیند پوری کر لے پھر نماز پڑھ لے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کے اندر اسے پتہ ہی نہ چلے پڑھ کے آ رہا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں امام رکوع جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بعض رکوع ہی نہیں جاتے، یعنی کھڑے کھڑے ہی سوئے ہیں۔ تو اس لیے نماز کے اندر ایسی حالت میں نماز ادا کرنی جائز نہیں ہے کہ انسان سویا ہوا ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے پڑھنا کیا ہے، اور وہ سجدے میں اور قیام کے باتیں پڑھ رہا ہو اور قیام میں سجدے کی تسبیحات کرتا ہو۔ کہاں ایسا نہیں، ایسی نماز نہیں ہے۔ اس وقت تک انسان کو نہیں پڑھنی چاہیے جب تک اسے علم نہ ہو۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔